بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم افتح علینا حکمتک وانشر علینا رحمتک یا والجلال والاکرام۔ تو جی ناظرین، الحمدللہ عز وجل نصاب النحو ہماری جاری و ساری ہے۔ آج کا جو ہمارا سبق ہوگا سبق نمبر 10، وجوہ اعراب کے اعتبار سے اسم معرب کی اقسام۔ بہت زبردست سبق ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی ایک دن کلاس میں عرض کیا تھا کہ نحو بہت وسیع ایک علم ہے، بہت زبردست علم ہے اور بہت اہمیت کا حامل ہے، لیکن اس سبق کے اندر، اس کتاب کے اندر، اس علم کے اندر آپ کو بعض ایسے اسباق بھی ملیں گے کہ جن پر اتنی زیادہ توجہ نہ دی جائے تو بھی کام چل جاتا ہے، کیونکہ اصل مقصد یہی ہے نا ہمارا صرف و نحو سے کہ ہم عربی عبارت کو سمجھ سکیں، پڑھ سکیں۔ تو جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا کہ کئی اسباق تو ہم نہ بھی پڑھیں سارا سال، مطلب ایک دفعہ پڑھنے تو چاہیے، لیکن باقاعدہ ان کو رٹا لگانا، بار بار ذہن نشین کرنا، تو یہ بعض اسباق ایسے ہیں جن کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ان کو بار بار پڑھ کر ان کو ازبر کیا جائے، دہرایا جائے، لیکن کچھ اسباق ایسے ہیں کہ جو عربی عبارت میں بہت ہی اہم اور کارگر ثابت ہوتے ہیں، جن میں سے ایک سبق آج کا ہے۔ جس طرح میں نے پہلے بھی سبق گزرے ہیں تو میں نے ساتھ ساتھ عرض کرتا چلا جا رہا ہوں کہ کون کون سے عبارت کے اندر سبق مدد دیتے ہیں، بہت زیادہ مدد دیتے ہیں، تو جن میں سے آج کا سبق بھی ہے۔ تو انشاءاللہ جب آئندہ آئیں گے تو میں پھر عرض کرتا چلا جاؤں گا۔ تو آج کا سبق آپ نے توجہ سے سمجھنا، انشاءاللہ میں ایسے انداز میں پیش کروں گا کہ انشاءاللہ سمجھ میں آ جائے گا، لیکن پھر بھی سمجھ نہ آئے تو اس کو ریپیٹ کر کے دیکھیے گا، پھر بھی سمجھ نہ آئے تو ہمیں واٹس ایپ پر جوائن کریں، انشاءاللہ آپ کو تسلی بخش جواب دیا جائے گا۔ تو آئیے اس کی تفصیل پڑھتے ہیں کہ اس اعتبار سے، یعنی جو ہم نے ٹاپک پڑھا نا وجوہ اعراب کے اعتبار سے اسم معرب کی اقسام، اسم مبنی کی اقسام نہیں ہے، تو اسم معرب کہہ کے اسم مبنی کو الگ کر دیا کہ یہاں پر جتنی بھی اقسام ہیں تو یہ معرب کی ہیں۔ تو معرب کے بارے میں آپ نے پیچھے ساری ڈیٹیل پڑھ لی ہے کہ معرب کیا ہوتا ہے۔ تو معرب کا وہی عمل ہے نا جو حکم ہے کہ جس کا آخر بدل جائے، جس پر آپ نے جاء زید رأیت زیدا اور مررت بزید وغیرہ مثالیں آپ نے پڑھی ہوئی ہیں کہ زید یہ جو لفظ ہے تو اس کا پیچھے عامل جو آئے ہیں تو سب کی وجہ سے بدلنے سے عامل اس کا یعنی اعراب زیدن زیدن اور زیدن ہو گیا، تو اسی کو اس میں معرب کہتے ہیں جو آپ نے ڈیٹیل پیچھے پڑھ لی ہے۔ تو اب اس کی آگے مزید شاخیں کھلنے جا رہی ہیں۔ فرمایا کہ اس اعتبار سے اس میں معرب کی 12 اقسام ہیں۔ اب 12 کون سی ہیں؟ تو ان کے ٹاپک بھی لکھے ہوئے ہیں اور یعنی عنوانات بھی ہیں اور ساتھ میں ان کی کچھ نہ کچھ تعریفات بھی کی گئی ہیں۔ تو سب سے پہلے ہے مفرد، منصرف، صحیح۔ اب یہ جو 3 لفظ ہیں نا مفرد، منصرف، صحیح، انہی پر آپ نے غور کرنا ہے جو کہ نیچے انہوں نے کچھ بیان کیا ہے کہ وہ اسم، اب یعنی اب یہ کیا ہوتا ہے، ہم نے تو پہلی دفعہ نام سنا تو اب اس کی ڈیٹیل آگے بیان کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں وہ اسم جو مثنیٰ یعنی تثنیہ یعنی 2، مفرد تثنیہ جمع جو لفظ آپ نے سنا نا تو یہ مثنیٰ تثنیہ کو بولتے ہیں، یہ لفظ تھوڑا سا نیا۔ وہ اسم جو تثنیہ اور جمع نہ ہو، ٹھیک ہے، مثنیٰ اور مجموع سے تثنیہ اور جمع مراد ہے، وہ اسم جو مثنیٰ اور مجموع نہ ہو، نہ غیر منصرف ہو اور نہ اس کے آخر میں حرف علت ہو، جیسے حاسوبۃ، کمپیوٹر اس کا معنی ہے۔ یہاں پر اب اس پر آپ نے غور کرنا ہے کہ حاسوبۃ یہ مفرد ہے اور تثنیہ اور جمع نہیں ہے، ایک یہ چیز پائے گی۔ پھر دوسرا تھا ان 3 میں سے جو اوپر لکھی ہوئی نا منصرف، منصرف ہو غیر منصرف نہ ہو۔ اب حاسوبۃ منصرف ہے، اب منصرف اور غیر منصرف کے بحث انشاءاللہ آگے آئے گی تو وہاں پر آپ کو اس کی ڈیٹیل وہاں پر ہی بیان کی جائے گی۔ تو بہرحال اتنا یاد رکھیے کہ منصرف جو ہوتا ہے نا اس کے اوپر نہ تنوین آتی ہے، جو غیر منصرف ہوتا ہے اس پر نہ تنوین آتی ہے نہ کسرہ آتی ہے، لیکن کسرہ بعض کا آ جاتا ہے، لیکن پھر بھی جیسا میں نے پہلے عرض کیا نا جب ڈیٹیل آئے گی، جب اس کا سبق آئے گا وہاں پر عرض کی جائے گی۔ تو اب بہرحال اس کو آپ نے یاد رکھنا ہے کہ یہاں پر یہ منصرف ہے، ٹھیک ہے، اس کے اوپر تنوین آئی ہوئی ہے، یعنی 2 پیش حاسوبۃ۔ پھر آگے بات تھی کہ صحیح ہو، مفرد ہو، منصرف ہو، اس کو آپ نے سمجھ لیا۔ صحیح ہو یعنی غیر صحیح نہ ہو۔ اب صرف کے اندر آپ نے پڑھا نا صحیح کی تعریف کہ جس کے فا عین لام کلمے کے مقابلے میں حرف علت نہ ہو، محموز نہ ہو، 2 ہمجنس حروف نہ ہو۔
وہ بات تھی صرف کی، اب یہ ہے نحو، یعنی ہم جو پڑھ رہے ہیں یہ نحو ہے، تو نحو کے اندر صحیح کی تعریف کیا ہے، تو اس کو انہوں نے آخر میں بیان کیا کہ جس کے آخر میں، یعنی جو کلمہ ہے آپ کے پاس ہے تو اس کے آخر میں حرف علت نہیں ہونا چاہیے، یعنی آخری جو حرف ہے لام کلمہ، تو وہ اگر حرف علت ہے تو یہ پھر صحیح نہیں ہے، یعنی غیر صحیح ہے، وگرنہ پھر صحیح ہے۔ تو یہاں پر بھی انہوں نے وہی کہا، اور نہ اس کے آخر میں حرف علت ہو، جیسا کہ اب حاسوبتن ہے، اس میں آخر میں با ہے، تا کو چھوڑیں تو وہ حرف صحیح ہے، ٹھیک ہے، حرف علت نہیں ہے، تو اس لیے یہاں پر یہ صحیح ہوا، تو اس لیے اس کا حکم، اس کا اعراب اور اس طرح آگے والے تین جو آ رہی ہیں نا دو، تو ان سب کا اعراب اکٹھا بیان کریں گے۔ بہرحال ان کو آپ نے سمجھ لیا کہ مفرد منصرف صحیح کسے کہتے ہیں، یہ اپنے ذہن میں رکھنا ہے۔ دوسری بات کہ مفرد منصرف جاری مجرا صحیح، مفرد بھی وہی چیز جو اوپر آپ نے سمجھی ہے، منصرف بھی وہی چیز جو آپ نے اوپر سمجھی ہے، جاری مجرا صحیح نئی چیز آئی ہے۔ یہ صحیح اور جاری مجرا صحیح آپ نے اس کو اکٹھا سمجھنا ہے۔ جاری مجرا صحیح کا دوسرا نام ہے قائم مقام صحیح، یعنی خود تو صحیح نہیں ہے لیکن آسرے کی وجہ سے، سہارے کی وجہ سے گویا کہ یہ بھی اس کے قائم مقام ہو گیا، ٹھیک ہے، اس کا نائب ہو گیا، اس کا پڑوسی گویا کہ ہو گیا۔ اب صحیح تو یہ تھا نا، جس طرح آپ نے اوپر سنا کہ جس کے آخر میں حرف علت نہ ہو۔ اب یہاں پر سنیے وہ اسم مفرد منصرف جس کے آخر میں، اب دیکھیں نا اسم میں مفرد منصرف کی انہوں نے تفصیل نہیں کی، جس کے آخر میں واو یا یا ہو، یعنی ہے تو حرف علت ہی نا یہ واو اور یا، لیکن کیا کہہ رہے ہیں جاری مجرا صحیح کہ جس کے آخر میں واو یا ہو، یعنی حرف علت ہو اور اس کا ما قبل صحیح یعنی ساکن ہو، جیسے دلون زبیون۔ اب یہاں پر ہونا چاہیے تھا کہ یہ غیر صحیح ہے، لیکن ایک تھوڑی سی جو فائدہ ہوا آ کر وہ ہے واو اور یا جو ہیں ان کے ما قبل جو ہیں وہ صحیح ساکن ہے، یعنی ساکن ہیں، جیسے دلون اور زبیون، ان میں لام اور جو با ہے یہ ساکن ہے، ان کے اوپر جزم ہے۔ تو اب اس کو جاری مجرا صحیح یا قائم قام صحیح، یعنی صحیح تو نہیں ہے، صحیح کے قائم قام کر دیا گیا۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ جس کی وجہ جو ہدایت النحو کے حاشیے میں لکھی ہوئی تھی وہ یہ ہے کہ یہ ثقیل ہوتے ہیں نا، لیکن یہ دل اور زبج یہ ساکن جو لام کلمہ ہے، یہ عین کلمہ درمیان والا جو ساکن ہو گیا، جس کی وجہ سے یہاں پر قید لگائی کہ ما قبل ساکن ہو، تو اس کے ساکن والی قید لگانے کی وجہ سے یہ ثقل جو پیدا ہونا تھا وہ ختم ہو گیا۔ تو اب جب ثقیل نہ رہا تو لہٰذا اس کو جاری مجرا صحیح کر دیا گیا، ٹھیک ہے۔ تو اس کی مزید ڈیٹیل انشاءاللہ بڑی کتابوں میں آپ پڑھیں گے کہ اس میں کیا کیا حکمتیں ہیں۔ اسی طرح آگے والی جو ہم سبق پڑھنے جا رہے ہیں پورا سبق، تو ان کی جو ڈیٹیل ہے وہ آگے آپ کو بڑی کتب میں ملے گی۔ تو جس طرح میں نے پہلے بھی عرض کیا ہے کہ یہ جو کتاب ہے اس کو آپ نے رٹا لگانا ہے، سمجھ آ جائے تو فبیہا، وگرنہ آپ نے ان کو رٹا لگانا ہے، سمجھ آگے خود بخود آ جائے گی، ٹھیک ہے۔ پھر بھی کوشش کریں سمجھنے کی، لیکن اس کو رٹنا ضرور ہے اپنے جتنے بھی اسباق ہم پڑھتے چلے جا رہے ہیں۔ آگے نمبر 3 جمع مکسر منصرف۔ اب ان کے نام سے ہی واضح ہے کہ جمع مکسر ہو تو وہ کیا نہ ہو، اسی طرح منصرف ہو تو کیا نہ ہو۔ آگے انہوں نے لکھا ہوا ہے کہ وہ اسم جو جمع ہو مگر جمع سالم نہ ہو اور غیر منصرف بھی نہ ہو، یعنی منصرف ہو جس طرح اوپر ٹاپک میں انہوں نے بیان کیا ہے، تو پھر پتہ چلا کہ اس کا جو عکس ہے منصرف کا جو دوسرا حصہ ہے غیر منصرف وہ نہ ہو، جمع مکسر ہو تو وہ جمع سالم نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو یہی انہوں نے بیان کیا، جیسے جمع مکسر منصرف ہو تو کیا مثال اس کی، جیسے رجالن۔ اب یہ جو نمبر 1 2 3 تک ہم نے ڈیٹیل پڑھ لی نا، یہ ان میں سے کوئی بھی عربی عبارت کے اندر کوئی لفظ آپ کو آ جائے، جس طرح حسوبہ ہم نے پڑھا ہے، یا زبیون دلون پڑھا ہے، یا رجالن پڑھا ہے، تو اب عربی عبارت میں یہ لفظ آ جائیں تو وہاں پر یہ سبق ہمیں کام دے گا۔ کیا کام دے گا؟ اب وہ مرفوعات منصوبات مجرورات جیسا کہ آگے سبق آنے والا ہے، تو ان میں سے اگر کوئی وہاں پر بن رہا ہو، مثال کے طور پر رجالن لفظ ہے، تو یہ عربی عبارت کے اندر لکھا ہوا ہو تو ہم اس پر دو زبر لگائیں گے، 2 زیر لگائیں گے، 2 پیش لگائیں گے، بھائی کیا لگائیں گے، تو یہ سبق ہمیں فائدہ دے گا، ٹھیک ہے۔ تو اب دیکھیں کہ کیا ہم نے اس جگہ پر یعنی عربی عبارت کے اندر ان یعنی مفرد منصرف صحیح اور اسی طرح 2 آگے والے جو ٹاپک ہیں ان میں سے کوئی لفظ آ جائے عربی عبارت میں تو وہاں پر کیسے اعراب ہم نے جاری کرنا ہے، تو وہ یہ ہے، ان تینوں قسم کے اسم معرب کی حالت رفعی دمہ سے، ٹھیک ہے، یعنی جہاں پر بھی حالت رفعی ہوگی۔ اب حالت رفعی جس طرح میں نے پہلے عرض کیا نا کہ مرفوعات آگے آئیں گے 8، ٹھیک ہے، اسی طرح منصوبات بھی ہیں اور مجرورات ہیں، وہ آپ نے اچھی طرح یاد کرنے ہوں گے۔ تو ان مرفوعات میں سے یہاں پر ایک میں آپ کو عرض کرتا ہوں جو یہاں پایا جا رہا ہے۔ اسی طرح یعنی حالت رفعی کس کے ساتھ آئے گی؟ دمہ کے ساتھ، یعنی پیش کے ساتھ آئے گی۔ حالت نصبی اور نصبی فتح سے، اور حالت جری جو ہے یہ کسرہ سے آئے گی۔ جیسے مثال دیکھیں،
ان تینوں کی مثال دے رہے ہیں، کیونکہ ان کا جو اعراب ہے وہ ایک ہی طرح کا ہوتا ہے، تو اس لیے ان تینوں کی تعریفیں وغیرہ بیان کرنے کے بعد اعرابی شکل ہمارے سامنے اکٹھی لکھی ہوئی ہے۔ فرماتے ہیں حالت رفع کیسے آئے گی، کہتے ہیں جاء زیدن، یہ سب سے زیدن یہ مفرد منصرف کی مثال ہے، وہاں تو مثال انہوں نے صوبہ دی تھی نا، یہاں پر انہوں نے اور دی ہے، اس کو آپ زید کو بھی وہاں مثال دے سکتے ہیں۔ وَزَبْجٌ وَرِجَالٌ، یعنی کون آیا، زید آیا، زبج آیا اور رجال آیا، ٹھیک ہے، تو یہ تین جو چیزیں ہیں یہ یہاں آنے والے ہیں، جو آنے والا ہوتا ہے وہ فاعل، ٹھیک ہے، جا فعل کا یہ سب تینوں یہ فاعل بنیں گے، تو فاعل آپ کو پتہ مرفوع ہوتا ہے، جیسے کہ آگے آپ پڑھیں گے، تو مرفوع تو یہاں پر یہی ہم نے اوپر بیان کیا تھا کہ اس میں مورب کی حالت رفع دمہ سے آئے گی اس صورت میں، تو لہٰذا یہاں پر دمہ سے آ گئی۔ حالت نصبی انہوں نے کیسے کہا تھا، فتح سے، جیسا کہ آگے بیان کر رہے ہیں، جیسے رأیت زیدن و زبیان و رجالن، یہاں پر یعنی نصبی حالت یعنی نصب فتح کی صورت میں آپ کے سامنے ہے تینوں کا۔ اسی طرح حالت جری ہے تو وہ انہوں نے کہا تھا کہ کسرہ سے آئے گی، تو ہم یہاں پر کسرہ سے بالکل بزیدن و زبین و رجالن۔ اب آپ کے ذہن میں بھی سوال آ رہا ہوگا، بھائی یہ رفع دمہ سے ہے، نصبی فتح سے ہے اور حالت جری کسرہ سے ہے، تو یہ جب آتی اسی سے ہے تو یہ بتانے کا کیا مقصد؟ تو بھائی بتانے کا مقصد ہے نا، یہ صرف انہی تین قسموں کا تھا، وگرنہ آگے اعراب یہ ہیر پھر ہونا ہے جہاں پر کچھ تھوڑا سا دماغ گھومے گا، تو اس لیے یہ چیزیں بہت توجہ کے ساتھ سمجھنے والی ہیں، تو اس لیے آگے والا جو اعراب ہے نا، جہاں پر جس طرح آگے والا بھی ہم پڑھنے والے ہیں، تو یہاں پر آپ کو زیادہ یہ فائدہ ہوگا کہ یہ سبق کتنا اہم ہے۔ اب آگے ہے جمع مؤنث سالم نمبر 4، ٹھیک ہے، اس کی جمع مؤنث سالم کیا ہوتا ہے، یہ ساری چیزیں پیچھے آپ پڑھ چکے ہیں، تو اب بہرحال اتنا آپ نے یاد رکھنا ہے کہ جمع مؤنث سالم جس کے آخر میں الف اور تا ہو، ٹھیک ہے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ اس کا جو مفرد ہے وہ مسلمتون، جس طرح مسلمتون سے مسلمات بنا، تو یہاں تو مسلمتون ہی تھا، لیکن بعض ایسی مثالیں ملیں گی جیسے کوکبات، اسی طرح اور مثالیں ابھی میرے ذہن میں نہیں ہیں، تو اس طرح ان کا کوکبن سے کوکبات بنا، ٹھیک ہے۔ اسی طرح مرفوع لفظ ہے، مرفوعات، منصوب ہے جس کو منصوبات ہم پڑھتے ہیں، مجرورات، تو ان کا جو مفرد ہے وہ مرفوع ہے، لیکن اس کا آخر میں الف تا ہے، منصوبات مرفوعات، تو اس لیے آپ نے یاد رکھنا ہے کہ ان کا حالت جو ہے وہ اصطلاحی طور پر اس وزن پر ہونا چاہیے، یعنی آخر میں الف تا ہونا چاہیے، شروع میں جو بھی ہے، یعنی اس کا مفرد مسلماتون یعنی آخر میں گول تا والی ہے مفرد یا جیسے بھی ہے، تو ان کا آپ نے نہیں مسئلہ آپ نے کھڑا کرنا۔ تو بہرحال اس طرح کی جمع مؤنث سالم آپ کے پاس ہو تو پھر کیا ہے، اس کی حالت رفع یعنی جہاں پر یہ حالت رفع حالت میں ہو، چاہے فاعل بن رہا ہو، مبتدا بن رہا ہو، خبر بن رہا ہو، تو یہاں پر اس کی حالت رفع دمہ سے اور حالت نصبی اور جری کسرہ سے آتی ہے، یعنی اب نصبی صورت اور کسری جو کسرہ والی صورت ہے جری، تو یہ کسرہ سے آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب اس کی مثال سمجھے مزید واضح ہو جائے گا، جیسے کہتے ہیں حالت رفع کیسے آتی ہے، جیسے ہننا، یہ مبتدا مسلمات خبر ہے، تو خبر مرفوع ہوتی ہے، مرفوع کا اعراب جس طرح ہم نے پچھلے صفحے پر سنا کہ مرفوع دمہ سے آتا ہے، تو کہتے ہیں مسلماتن، بالکل سامنے آپ کے۔ حالت نصبی کیسے آتی ہے، جری کیسے آتی ہے، آپ نے پیچھے سنا کہ وہ کسرہ سے آتی ہے، تو پتہ چلا کہ یہاں پر نصبی حالت میں زبر نہیں نظر آئے گی، ہمیں کسرہ آئے گی اس کی جگہ پر، جیسے رأیت مسلماتن، اسی طرح مررت بمسلماتن، حالانکہ پیچھے ہونا چاہیے تھا رأیت فعل فاعل تضمیر اور آگے مسلماتن ہونا چاہیے تھا کیونکہ مفعول بن رہا ہے، لیکن چونکہ جمع مؤنث سالم کا اعراب یہ مسلماتن یعنی نصبی حالت اسی طرح آئے گی، تو یہ ترکیب اور عبارات وغیرہ میں آپ کو کام دے گا کہ یہ اعراب جب آپ جاری کرنے لگیں گے، یعنی یہی عبارت اگر آپ کے سامنے عبارت میں آئے یعنی بڑی کتاب کے اندر اعراب وغیرہ نہ لگا ہو، تو آپ نے سبق اس ذہن کو جب آپ کے ذہن میں ہوگا سبق تو پھر آپ کو کام دے گا کہ بھائی یہاں پر میں نے مفعول بنانا ہے تو زبر کے ساتھ نہیں بنانا، اسی طرح مجرور تو آتے کسرہ کے ساتھ، اس میں تو آپ نہیں گھومیں گے، تو یہاں پر آپ ہو سکتا ہے مسٹیک کر جائیں کہ یہاں پر بھائی مفعول بن رہا ہے تو میں نے کسرہ کیوں دی، تو بھائی کسرہ اسی وجہ سے دی کیونکہ یہ جمع مؤنث سالم ہے، اس کا حالت نصبی جو ہے اسی سے آتی ہے یعنی کسرہ سے۔ آگے نمبر 5 غیر منصرف، یعنی منصرف نہ ہو غیر منصرف ہو، غیر منصرف کا جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ سبق آگے آئے گا، لیکن اس کا اعراب سمجھ لے یہاں پر ہی کہ اب یہ جو اعراب ہے بالکل اوپر والے کا عکس ہے، جو اوپر والا تھا نا چوتھا، اس کا یہ تھوڑا سا الٹ ہے، وہ اسم جس کے آخر میں کسرہ اور تنوین نہیں آتے، جس طرح میں نے پہلے اس کی تعریف عرض کی کہ وہ اسم جس کے آخر میں کسرہ بھی نہ آئے تنوین بھی نہ آئے تو اس کو بولتے ہیں غیر منصرف، جیسے عمرو، اب اس کو ہم عمرون نہیں پڑھ سکتے، اگر پڑھیں گے تو پھر اس کے اندر پھر مسائل ہیں کہ وہ کیوں پڑھا، تو بہرحال یہ غیر منصرف ہے، تو یہاں پر عمرون نہیں پڑھیں گے اور نہ ہی عمری پڑھیں گے۔
تو اس کا پھر اعراب یعنی حالت یعنی جب یہ فاعل بن رہا ہو یعنی حالت رفعی میں ہو، نصبی میں ہو، جری میں ہو تو کیا ہوگا؟ مطلب حالت رفعی دمہ سے، حالت نصبی اور جری فتح سے آتی ہے. یعنی اوپر والی تھا کہ نصبی اور جری کسرہ سے، یہاں پر ہے نصبی اور جری فتح کے ساتھ. جیسے مثال کے طور پر دیتے ہیں جاء عمر، رأیت عمر، مررت بعمر، ٹھیک ہے. تو یہاں پر اس وجہ سے، تو اب یہاں پر یہ بھی آپ نے یاد رکھنا ہے کیونکہ اس کو ایک جو وجہ بیان کی جاتی ہے نا کسرہ نہ آنے کی، یعنی بعمرین ہونا چاہیے تھا اصل میں، کیونکہ یہ با ہے حرف جر، اس نے بعد والے کو کسرہ دینا ہے. لیکن اس کو کسرہ کیوں نہیں دیا جاتا؟ اس وجہ سے ایک جس کی وجہ یہ بیان کی جاتی ہے کہ فعل کے یہ مشابہ ہوتا ہے، غیر منصرف یہ فعل کے مشابہ ہوتا ہے. اور فعل کا آپ کو پتہ ہے کہ فعل ماضی بھی آپ نے پڑھی، مضارع بھی آپ نے پڑھی، اور طرح طرح کے گردانیں آپ نے پڑھی ہیں، لیکن اس پر نہ کسرہ آتا ہے اور نہ تنوین آتی ہے. ٹھیک ہے، جیسے دارابہ ہے تو دارابی یا دارابن، اس طرح کی چیزیں نہیں آتی، اس طرح مضارع وغیرہ، تو اس طرح اس میں نہیں آتی. تو لہٰذا یہاں یہ اس کے مشابہ ہوتا ہے، اس لیے اس پر بھی کسرہ اور تنوین نہیں آتے. تو اس لیے مررت بعمر پڑھا. آگے ہے نمبر 6 اسماء ستہ مکبرہ. اب یہ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں اس سے مراد یہ 6 اسماء ہیں، یعنی ابون، اخون، فمون، ہمون اور ہنون، یعنی یہ 6 چیزیں. اور ان کی اصل بھی آگے لکھی ہوئی ہے کہ یہ سارے جو ہیں اصل میں کیسے تھے، اور زو بھی ساتھ ملائے. پہلے یہ اسماء اصل میں بھی ترتیب یوں تھے کہ اباون، اخاون، فوہن، حماون اور ہاناون، اور آخری جو ہے زاواون. پھر ان کے اندر چینجنگ کر کے ان کو مختصر کر دیا گیا، ابون، اخون، فمون، ہمون، ہنون اور ذو. ان کی حالت رفعی واو سے، حالت نصبی الف سے، اور حالت جری یا سے آتی ہے. جیسے یعنی جب یہ فاعل وغیرہ مرفوع جس طرح حالت میں ہوں تو یہ واو وہاں پر نظر آئے گی، یعنی پیش نہیں نظر آئے گی، وہاں پر واو میں نظر آئے گی. اور ہمیں اسی طرح اور رأیت ابا زید، اور یعنی جہاں پر مفعول بننا ہوگا وہاں پر زبر نہیں نظر آئے گی بلکہ وہاں پر الف نظر آئے گا. اور جہاں پر یہ مجرور بن رہا ہوگا، کسرہ بن رہا ہوگا، جہاں پر آنا ہوگا تو وہاں پر یا آئے گی. ٹھیک ہے، تو یہاں پر آپ مثالیں جاء ابو زید، یہاں پر جو ہے جاء فعل، آگے ہمیں فاعل چاہیے، فاعل مرفوع ہوتا ہے تو یہاں پر ابو پیش آئی ہے. اسی طرح آگے ہے رأیت ابا، تو یہاں پر رأیت ضمیر فعل، یعنی رأیت فعل فاعل اور آگے ہے مفعول، تو مفعول ہمیں الف سے چاہیے جس طرح کہ یہاں پر بیان کیا گیا. مررت بابی زید، مررت فعل، آگے فاعل اور آگے با جر، تو آگے مجرور ابھی مضاف ضاف، لیکن یہاں پر کسرہ کے ساتھ جو مجرور نہیں ہوگا بلکہ یا کے ساتھ آئے گا، جس طرح کہ آپ نے اعراب اوپر سن لیا. آگے تنبیہ کے طور پر ایک چیز بیان کر رہے ہیں کہ ان اسماء کا، یہ جو اوپر 6 چیزیں گنوائی گئی ہیں، تو ان اسماء کا یہ جو اعراب ہے اس وقت ہوتا ہے جب کہ یہ مکبر ہوں، یعنی ان کی تصغیر نہ کی گئی ہو، اور موحد ہوں، یعنی اسماء ستہ مکبرہ ان کا پورا نام. اوپر تو صرف یہ ٹاپک میں یہ لکھا ہوا تھا نا کہ اسماء ستہ، لیکن ان کا پورا نام ہے اسماء ستہ مکبرہ، یعنی 6 نام جو ہیں یہ مکبرہ ہوں. تو اب کہتے ہیں کہ یہ جب کہ مکبرہ ہوں. اب مکبر کیا ہوتا ہے؟ تصغیر کا ایک سبق آگے آئے گا انشاءاللہ، وہ آپ پڑھیں گے. جیسے آگے مثالیں بھی آئیں گے حاشیے میں عرض کرتا ہوں. پھر کہتے ہیں یعنی مصغرہ نہ ہوں، موحدہ ہوں، یعنی تثنیہ جمع، یعنی واحد ہوں، تثنیہ جمع نہ ہوں، اور جائے متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہوں. اب یہ ساری چیزیں یہاں پر یہ جو ابھی شرطیں بیان ہوئی نا تنبیہ کے تحت، یہ ساری اوپر جو مثالیں ہیں ان کے اندر یہ بیان کی گئی ہیں. جیسے موحد تو ابو، یہ ابون یعنی واحد ہے، اباوان اور جمع وغیرہ نہیں ہے، نہ تثنیہ ہے نہ جمع ہے. اور دوسرا یہ مکبر بھی ہیں، یعنی تصغیر بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، یہ مکبرہ ہیں، تصغیر بھی نہیں ہے. تصغیر کی مثالیں آگے آ رہی ہیں، جیسے ابئی، ٹھیک ہے، اسی طرح ابیون، اخیون، یہ سارے سیگے آتے ہیں نا. جس طرح رجیل لفظ جو تعلیل کے بغیر ہے، رجیل، راجل سے رجیل یعنی چھوٹا آدمی. اسی طرح یہ تصغیر کا ایک سبق آئے گا. پھر یہ ہے کہ یا متکلم کے علاوہ کسی، یعنی آخر میں اگر ہوتا ہے نا جا ابی، یہاں پر تھا ابی یا کی طرف مضاف ہو رہا ہے، لیکن یہاں پر انہوں نے قید لگائی کہ یا متکلم کے علاوہ کسی اور اسم کی طرف مضاف ہو. یہاں پر بھی یا متکلم نہیں ہے بلکہ زید کی طرف مضاف ہیں. ٹھیک ہے، تو یہ ساری جو یہاں پر شرطیں بیان ہوئی ہیں یہ یہاں پر جو ڈبے کے اندر آپ کو نظر آ رہی ہیں. اب یہ جو تنبیہ کے تحت چند چیزیں بیان ہوئی تو اس حساب سے تو اوپر ہم نے پڑھ لیا ڈبے کے اندر ان کا اعراب وغیرہ. اب اگر یہ چیزیں عکس کر دیں، یعنی مکبرہ ہیں تو اس کے حساب سے تو ہم نے اوپر پڑھ لیا، تو اب اگر ان کا الٹ کریں، جیسے نیچے حاشیہ نمبر 1 کے تحت یہ بات بڑھا رہے ہیں، اگر یہ اسماء مصغرہ ہوں، یعنی مصغر ہوں یا جمع ہوں یا مضاف نہ ہوں،
تو یہ اس میں معرب کی قسمیں اول ہی میں داخل ہوں گے، یعنی جو سب سے پہلا مفرد منصرف وغیرہ کا اعراب ہم نے پڑھا نا، تو پھر یہ ان صورتوں میں نا جو ابھی میں نے بتائی، تو ان وجہوں سے ان کا اعراب وہ بن جائے گا جو اوپر میں نے عرض کیا۔ تو پھر اس کا بقیہ اشیاء کہتے ہیں حالت رفع، یعنی جو ابھی ہوا نا کہ ان کا اعراب پہلی والی صورت میں آئے گا، تو جیسے کہتے ہیں حالت رفع اس طرح آئے گی، جیسے جاء ابیٌ، اب یہاں پر یہ تصغیر ہے، یعنی مکبرہ نہیں ہے، یہ تصغیر ہوگی ابن کی، اور ساتھ میں آباءن یہ جمع ہوگی۔ اوپر کہا تھا نا کہ واحد بھی ہوں، مواحدہ ہوں اور مکبرہ ہوں، لیکن یہاں پر مصغرہ ہیں اور جمع ہوگی، اور ابن یہاں پر مضاف بھی نہیں ہے، یعنی جو ساری صورتیں پیچھے بیان ہوئی نا عبارت کے اندر جو ایک لائن میں بیان کی، اس حساب سے یہ تینوں مثالیں دی انہوں نے۔ تو اب ان کا اعراب پہلی قسم والا آئے گا، جس طرح پہلی 3 صورتوں کا اعراب اکٹھا بیان ہوا تھا نا سب سے پہلے، تو ان کا اعراب اس طرح ہے، ٹھیک ہے، یعنی دمہ کے ساتھ، فتح کے ساتھ، کسرہ کے ساتھ، تو یہ بالکل سیم آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ وَرَأَيْتُ أُبَيًّا آبَاءً وَأَبًا وَمَرَرْتُ بِأُبَيٍّ وَآبَاءٍ وَآبٍ، ٹھیک ہے، تو یہ آپ نے سماعت کیا۔ پھر آگے ہے کہ اگر تثنیہ ہوں، یعنی واحد، ہم نے کہا تھا نا کہ واحد ہوں، وحدہ ہوں، اگر یہ بھائی تثنیہ یا جمع ہو تو پھر کیا ہوگا؟ فرماتے ہیں اگر تثنیہ ہو تو ان کا اعراب بھی وہی ہوگا جو تثنیہ کا ہوتا ہے۔ تثنیہ کا کیا ہوتا ہے؟ وہ آگے آنے والا ہے۔ اسی طرح اس کی انہوں نے مثالیں بھی دی ہوئی ہیں، جیسے کہتے ہیں حالت رفع جاء ابوان رأیت ابوین مررت بابوین، ٹھیک ہے، یہ ان کی مثالیں۔ آگے تثنیہ کا اعراب آئے گا تو میں عرض کرتا ہوں وہاں پر۔ پھر دوسری صورت یہ ہے کہ تیسری کہ اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہوں، ٹھیک ہے، یہ اوپر ہے نا وہ تثنیہ اور جمع دونوں کا ہی ہو گیا۔ پھر آگے ہے کہ لیکن تھا وہ تثنیہ کا، لیکن جمع کا بھی جب جمع کا ہوگا جس طرح اسی طرح کا جمع کا ہوگا، ٹھیک ہے نا، اس لیے یہاں پر انہوں نے جمع کا نہیں اشارہ کیا۔ اگر یا متکلم کی طرف مضاف ہوں تو ان میں ان کا اعراب تقدیری ہوگا، یعنی پیچھے جو سبق ہم نے اصل پڑھا نا اسماء ستہ کا، اس میں تھا کہ یا متکلم کے علاوہ کی طرف، تو اب بھائی اگر یا متکلم کی طرف مضاف کر دیں تو پھر کیا ہوگا؟ فرمایا کہ پھر ان تینوں کا اعراب تینوں حالتوں میں، یعنی رفع، نصبی اور جری حالت میں تقدیری ہوگا۔ تقدیری مطلب کہ ہمیں نظر نہیں آ رہا ہوگا، چھپا ہوا ہوگا، جیسے کہتے ہیں جاء ابی رأیت ابی مررت بابی، اب تینوں صورتوں میں آپ نے دیکھا کہ ابی ابی ابی، تو اب یہاں پہ اعراب چھپا ہوا ہے، ٹھیک ہے، وہ بڑی کتابوں میں آپ پڑھیں گے کہ کس طرح چھپا ہوا ہے، کیا حکمت ہے، لیکن بہرحال اس کو آپ نے اتنا ذہن میں رکھ لینا ہے کہ جا ابھی یہ جو صورت ہے، کیونکہ ابون جو لفظ تھا اسماء ستہ مکبرہ میں سے، لیکن یہ چونکہ یہ شرط نہیں ایک پائے گی کہ وہاں شرط یہ لگائی تھی کہ یا متکلم کے علاوہ کی طرف مضاف ہو، جس طرح زید وغیرہ، لیکن یہاں پر یا متکلم کی طرف، یعنی جس سے ہم نے روکا اسی کی طرف جا کر ہم پھنس گئے، تو لہٰذا اعراب پھر تقدیری لینا پڑا، ٹھیک ہے۔ آگے آئیے 7واں حصہ، 7واں جو ٹاپک ہے تثنیہ اور اس کے ملحقات، جس طرح کہ میں نے ابھی اشارہ کیا نا کہ تثنیہ کا اعراب آئے گا، تو تثنیہ کا اعراب، اور جو تثنیہ تو نہیں ہے دکھنے میں لیکن تثنیہ کے ساتھ ملحق ہوتے ہیں، یعنی مل جاتے ہیں، یعنی تثنیہ ہوتا ہے نا جس طرح الف نون آنا، لیکن یہاں پر آپ اس نیچے جیسے مثالیں دیکھ رہے ہوں گے کلا، کلتا، حالانکہ یہ تثنیہ نہیں ہے، یعنی الف نون اس کے اندر نہیں ہے، حالانکہ جس طرح راجلانی اس کے اندر الف نون ہے آخر میں، تو یہ تثنیہ کا ہوتا ہے، راجلون سے راجلانی، تو یہ تثنیہ کی ان کے اندر الف نون نہیں ہے آخر میں، تو لہٰذا اس کے اندر چونکہ معنی پایا جاتا ہے دو کا، اس وجہ سے اس کو معنی کے حساب سے ملحق کر دیا تثنیہ کے ساتھ۔ اسی طرح اسنان، اسناتانی، پھر ان کی ڈیٹیل آگئی بڑی کتابوں میں۔ تو تثنیہ سے مراد وہ اسم ہے جو واحد میں الف اور نون یا اور نون کے اضافے کی وجہ سے 2 افراد پر دلالت کرے۔ مثال کے طور پر راجلون تھا تو اس کو ہم نے بنایا تثنیہ، تو وہ بنایا الف نون سے، یعنی راجلون سے راجولانی، الف نون لگایا جیسے کہ اوپر بیان ہوا، یا نون لگائیں تو وہ یوں ہوگا راجولینی، ٹھیک ہے، اس طرح، یعنی حالت نصبی جس طرح آگے ڈبے کے اندر آپ دیکھیں گے۔ اور اس کے ملحقات سے مراد وہ اسماء جو تثنیہ تو نہ ہوں مگر لفظاً یا معناً تثنیہ کے مشابہ ہوں۔ اب جس طرح لفظاً مشابہ کیسے ہیں تثنیہ کے؟ جس طرح اسنانی اور اسناتانی، اس کے اندر بھی نون الف نون آ رہا ہے، اس کے اندر بھی الف نون آ رہا ہے۔ اسی طرح معنی کے لحاظ سے جس طرح میں نے پہلے عرض کیا کہ کلا، کلتا، یہ معنی کے لحاظ سے 2 پر دلالت کرتے ہیں اور الف نون ان کے اندر نہیں ہوتا، تو اس وجہ سے اس کو بھی ملحقات کے ساتھ شامل کر لیا۔ ان کی حالت رفع اور دوسری جو حالتیں کیسے آئیں گی؟ فرمایا کہ ان کی حالت رفع الف ما قبل مفتوح اور حالت نصبی اور جری یا ساکن ما قبل مفتوح سے آتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی ان کے گویا کہ 2 اعراب ہوئے ٹوٹل۔ حالت رفع مثال دیکھیں، جیسے جاء رجلان و کلاہما و اثنان، اب یہاں پر حالت رفع ہم نے کیا کہا تھا کہ الف کے ساتھ، یہاں پر رجلان، اور اسی طرح ملحقات کی بھی ساتھ ہی مثالیں دی ہوئی ہیں، کلاہما یہاں پر کلا الف آ رہا ہے لام کے بعد، اور وہی اسنانی یہاں پر بھی اسنا نون الف نا یہ الف آ رہا ہے، تو یہاں پر یہی انہوں نے بیان کیا حالت رفعی۔ حالت نصبی اور جری ایک جیسی ہوگی،
کیونکہ اوپر انہوں نے کیا بیان کیا تھا، حالت نصبی جری یا ساکن ما قبل مفتوح سے آئے گی. تو رأیت رجلین وکلیہما واثنین، اسی طرح مررت برجلین وکلیہما واثنین. یہاں پر بھی رجلین اور دیگر جتنی بھی یہ مثالیں ہیں تو ان کے اندر یا جہاں پر بھی آپ نظر آ رہی ہیں تو اس کا وہ ساکن ہے اور ما قبل مفتوح ہے، تو یہی انہوں نے بیان کیا ہے. اب آگے آئیے اس کی تنبیہ دے رہے ہیں، کہتے ہیں خیال رہے کہ کلا اور کلتا کا یہ اعراب اس وقت ہوتا ہے جبکہ یہ دونوں اس میں ضمیر کی طرف مضاف ہوں. اگر یہ بجائے اس میں ضمیر کے اس میں ظاہر کی طرف مضاف ہوں تو ان کا اعراب تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا. ٹھیک ہے، جیسے حالت رفع جاء کلا الرجلین، اور حالت نصبی رأیت کلا الرجلین مررت بکلا الرجلین. ٹھیک ہے، تو یہ انہوں نے یہاں پر ایک علیحدہ بیان کر دیا، کیونکہ جو اوپر والا ہم نے اصل اعراب پڑھا نا وہاں پر کلاہما تھا، تو ضمیر کی طرف تھا. تو ایک ہوتا ہے اس میں ضمیر، ایک ہوتا ہے اس میں ظاہر، اس میں ضمیر اس میں ظاہر. تو یہاں پر ضمیر سے ہٹ کر جب گئے نا، یعنی اس میں ظاہر کی طرف، یعنی ہمیں جو ظاہر نظر آ رہا ہے رجلین، دو آدمی رجلین، تو یہاں پر یہ اس شرط سے ہٹ کر جب ہوا اس میں ضمیر سے اس میں ظاہر کی طرف لوٹے، تو لہٰذا ان کا اعراب پھر تینوں حالتوں میں تقدیری ہوگا. پیچھے تو اعراب ہم نے یہ پڑھا تھا نا کہ الف کے ساتھ اور یا ساکن ما قبل مفتوح سے، لیکن جب یہ شرط سے ہمیں ہٹیں گے نا تو یہاں پر پھر اعراب تقدیری ہو جائے گا تینوں حالتوں میں. لیکن یہ سب کا نہیں ہے، یاد رکھیے گا، یہاں پر کلا اور کلتا کا یہ بتایا گیا. ٹھیک ہے، اب آگے آئیے 8واں فرماتے ہیں جمع مذکر سالم اور اس کے ملحقات. تو جمع مذکر سالم کی تعریف پہلے گزر چکی ہے جس طرح کہ آپ نے یاد کی ہوئی ہے. اس کے ملحقات سے کیا مراد ہے؟ فرماتے ہیں وہ اسما ہیں جو جمع تو نہ ہو مگر لفظاً یا مانن جمع مذکر سالم کے مشابہ ہو. جس طرح ہم تثنیہ کے ساتھ آپ نے اس کی باتیں پڑھی وہی یہاں پر ہے. جیسے اولو اور اشرونا سے تسعون، یعنی اولو اور اشرونا یعنی 20 سے لے کر تسعون 90 تک، یہ دہائیاں نا 20 30 40 50 یہ عربی کے اندر یہ جو دہائیاں ہیں، تو یہ چونکہ ان کے اندر آخر میں دیکھیں واو نون آ رہا ہے. ٹھیک ہے، اسی طرح جو پیچھے والا اولو ہے اس کے اندر واو تو نہیں آ رہا، واو نون تو نہیں آ رہا، لیکن جو اس کے اندر جمع کا معنی ہوتا ہے، اس لیے اس کو معنی اور لفظاً اور معنی کے اعتبار سے جمع کے ساتھ شامل کر لیا. اب ان کا اعراب کیا ہے؟ تو فرمایا کہ ان کی حالت رفع واو سے لیکن ما قبل مضموم ہو، اور حالت نصبی اور جری یا ساکن ما قبل مکسور رہتی ہے. یعنی پیچھے والا تثنیہ کا اعراب جو پڑھا ہے نا اس سے ہٹ کر ہے، اس کا الف کے ساتھ تھا، یہاں پر واو کے ساتھ ہے. ٹھیک ہے، اس کا نصبی جری یا ساکن ما قبل مکسور سے، اس کا ما قبل مفتوح سے آتی ہے. بہرحال ان کو غور کے ساتھ توجہ کے ساتھ سب کو ایک دفعہ ٹھنڈے دماغ سے سارا سبق سننے کے بعد سمجھیں گے، یاد کریں گے تو انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ کلیئر ہو جائے گا، کوئی پریشانی نہیں رہے گی. اب آئیے ان کی مثالوں کی طرف. جیسے کہتے ہیں حالت رفع جاء مسلمون، اب یہاں پر واو ہے اور ما قبل مضموم ہے، دمہ ہے، جیسا کہ اوپر ہم نے پڑھی ہے نا ان کی حالت رفع، تو وہاں پر جو پڑھا ہے بالکل سیم ہے. وہ اولو اور اشرونا بالکل سیم ہے. اسی طرح مسلمینہ اشرینہ اور اولی، آگے بھی مسلمینہ اسی طرح اولی اور اشرینہ. ٹھیک ہے، تو یہ بالکل جو اعراب ہم نے پڑھا ہے بالکل سیم اسی طرح. آگے نمبر 9 اسم مقصور. اب وہ کیا ہوتا ہے؟ تو کہتے ہیں وہ اسم جس کے آخر میں الف مقصورہ ہو، جیسے موسیٰ، حبلہ وغیرہ. تو یہاں پر یہ موسیٰ، تو اس کے اندر اور آخر والی دوسری مثال جو ہے جس کے اندر کیا ہے الف مقصورہ، یعنی کھڑا زبر جو میں نظر آ رہا ہے، تو اسی کو الف مقصورہ کہتے ہیں. تو اب یہ اور اسی طرح آگے تو 10واں ہے جمع مذکر سالم کے علاوہ، یعنی جمع مذکر کے سالم کے علاوہ جو اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہو. جیسے کوب لفظ ہے، یہ جمع مذکر سالم نہیں ہے، اس کے علاوہ ہے. تو یہی انہوں نے بیان کیا کہ جمع مذکر سالم کے علاوہ جو اسم یا متکلم کی طرف مضاف ہو. تو اب یہاں پر یا ضمیر ہے، کوب بھی جو ہے نا یا، تو یہ متکلم کی ہے، یعنی میں یا میرا. کوب یہ لفظ ہے تو یہ جمع مذکر سالم نہیں ہے. تو اس کے علاوہ اسم جو ہو اور وہ کس کے ہو متکلم یا متکلم کی طرف مضاف ہو، تو بالکل جو ہم نے بھی عبارت پڑھی ہے 10ویں نمبر پر، تو اس کے مطابق یہ مثال ٹھیک ہے. اب ان دونوں کا اعراب کیسے آئے گا؟ فرماتے ہیں ان دونوں قسموں کی حالت رفع دمہ رفع تقدیر دمہ سے، یعنی جس طرح میں نے پہلے عرض کیا یعنی کہ تقدیری کا مطلب ہے کہ نظر نہیں آئے گا، یعنی وہاں پر وہ مرفوع ہوگا لیکن نظر نہیں آ رہا ہوگا ظاہری طور پر. ان کی حالت نصبی تقدیر فتح سے، حالت جری تقدیر کسر، یعنی تینوں حالتوں میں ہی کسرہ آئے گا، تقدیری آئے گا. جیسے جاء موسیٰ و غلامی، اسی طرح آگے موسیٰ غلامی بھی موسیٰ غلامی، یعنی تینوں ڈبوں کے اندر آپ کو پیچھے عامل جاء رأیتو اور مررتو یہ سارے چینج ہو رہے ہیں. مررتو بھی
لیکن ان کا اعراب بالکل سیم ہے، یعنی کوئی چینجنگ نہیں آ رہی، کوئی زبر زیر پیش واو الف یا وغیرہ کچھ بھی نہیں ہو رہا۔ کیوں نہیں ہو رہا؟ اس کا اعراب ہم نے چونکہ پڑھا ہے کہ یہ تقدیری ہوتا ہے۔ آئیے آخری صفحے پر نمبر 11 کہتے ہیں اسم منقوص۔ اب یہ کیا ہوتا ہے؟ اس سے مراد وہ اسم ہے جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، اسم منقوص اس کو بولتے ہیں۔ جیسے قاضی، اس میں یا ساکن ہے آخر میں، تو یہی انہوں نے کہا کہ جس کے آخر میں یا ما قبل مکسور ہو، تو آخر میں یا ہے ما قبل مکسور ہے یعنی زیر ہے، تو بالکل یہی تعریف ہے اور یہی مثال ہے۔ اب یہ مثال ذہن میں بٹھا لیں گے، آپ کو یہ تعریف یاد رہے گی، القاضی۔ اب اس کا اعراب کیا ہوتا ہے؟ تو اس کا بھی آسان ہے کہ اس کی حالت رفع تقدیر دمہ سے، یعنی اس کا جو پیش، یعنی جہاں پر حالت رفع بننی ہوگی تو وہاں پر بھی نظر نہیں آ رہی ہوگی، اور حالت جری جو حالت جری ہے وہ تقدیر کسرہ سے، یعنی جہاں پر پہلی اور تیسری کا پہلے بتا رہے ہیں، یعنی حالت رفع تقدیری آتی ہے اور حالت کسرہ یعنی حالت جری جو آخری ہے وہ بھی کسرہ جو ہے ہوگا لیکن چھپا ہوا ہوگا، نظر نہیں آ رہا ہوگا۔ رہی نسبی حالت تو وہاں پر نظر آ رہی ہوگی، جیسے رأیت القاضیہ، ٹھیک ہے، یہاں پر لفظی ہوگا فتح، تو یہی کہتے ہیں جاء القاضی اور مررت بالقاضی، یعنی پہلی اور تیسری صورت میں ہمیں جو دمہ اور کسرہ نظر نہیں آ رہا، تو یہی انہوں نے اوپر کہا تھا کہ تقدیری ہوگا۔ دوسری رہی بات کہ درمیان والا جو ہے تو اس کا نسبی انہوں نے کہا تھا کہ فتح لفظی ہوگا، تو یہاں پر آپ دیکھیں رأیت القاضی یا، یہاں پر یا میں نظر آ رہا ہے، تو یہی انہوں نے اعراب بیان کیا۔ اب آخری جو اعراب ہے اس کی سنتے ہیں کہ نمبر 12 جمع مذکر سالم مضاف الی یا المتکلم، یعنی جمع مذکر سالم ہے، مضاف کس طرف ہو رہا ہے؟ یا متکلم کی طرف۔ پیچھے والی جو ایک ہم نے پڑھا تھا نا 10ویں کے اندر، ہاں 10ویں میں، وہاں پر اس کا عکس تھا، ٹھیک ہے، وہاں کیا تھا؟ جمع مذکر سالم کے علاوہ کوئی ہو اور وہ یا متکلم کی طرف مضاف ہو، جیسے کوبی، ان کا پھر اعراب ہم نے تینوں حالتوں میں تقدیری پڑھا۔ یہاں پر اس کا بالکل الٹ ہے کہ جمع مذکر سالم خود ہو اور وہ مضاف ہو کس کی طرف؟ یا متکلم کی طرف۔ جیسے کہتے ہیں وہ جمع مذکر سالم جو یا متکلم کی طرف مضاف ہو، یہ انہوں نے تعریف لکھی، کہتے ہیں جیسے مسلمون، یہاں پر مسلمون اور آخر میں ہے یا، مسلمون یا متکلم کی، یعنی اب یہاں پر یہ مسلمیہ کیسے ہوا، اس کو میں بعد میں عرض کرتا ہوں، غالباً میں نے خود آگے لکھی ہوئی ہے۔ تو بہرحال پہلے اس کی حالتیں پڑھ لیتے ہیں۔ اس کی حالت رفع واو سے ہوگی لیکن وہ چھپی بھی ہوگی، تقدیری ہوگی، اور حالت نسبی اور جری یا لفظی سے ہوتی ہے، یا لفظی سے ہوتی ہے، یعنی ہمیں نظر آ رہی ہوگی۔ جیسے کہتے ہیں حالت رفع جاء مسلمیہ، یہاں پر ہمیں واو نظر نہیں آ رہی، لہٰذا یہاں پر واو ہے لیکن تقدیری ہے۔ رأیت مسلمیہ، یہاں پر نسبی ہے، اوپر نے کیا کہا تھا کہ نسبی بھی ہوگی اور جری بھی جو ہوگی یہاں پر لفظی ہوگی۔ رأیت مسلمیہ یہاں پر نظر آ رہی ہے، مررت بمسلمیہ یہاں پر بھی نظر آ رہی ہے، مشدد ہے۔ تو بار اس کی ڈیٹیل آگے فائدے میں پڑھتے ہیں۔ فائدہ کہتے ہیں مسلمیہ، یہ حالت رفع میں جو مسلمیہ لکھا ہوا نا، کہتے ہیں یہ اصل میں تھا مسلمون یا، یعنی جمع مذکر سالم ہو گیا مسلمون اور یا متکلم کی طرف مضاف ہو رہا ہے مسلمون یا۔ اب آپ قاعدہ یاد رکھیں کہ تثنیہ اور جمع مذکر سالم، یعنی تثنیہ ہو یا جمع مذکر سالم ہو یعنی جمع ہو اور ان کے آخر میں نون ہو، تو نون اضافت کی، نون جو ہے یہ اضافت کی وجہ سے گر گیا، یہاں سے یہ گر جاتا ہے۔ جس طرح مثال کے طور پر یہ مسلمون یا ہم مثال پڑھ رہے ہیں، تو اس کے اندر جب اس کی اضافت ہم نے کی نا یا متکلم کی طرف، تو یہاں پر جو درمیان میں نون ہے یہ گر گیا، یہاں جب گرا تو اب بچا کہتے ہیں مسلمویا ہو گیا، پھر واو کو یا سے بدل کر یا کا یا میں ادغام کر دیا، یعنی یہ جو مسلمو یا رہ گیا نا نون کو گرانے کے بعد، تو یہاں پر واو اور یا ان کا کیا کیا، چونکہ واو ہے اس کو ہم نے پہلے بدلنا ہے یا سے تاکہ دو ہم جنس ہو جائیں، اور جب واو یا سے بدل گئی تو پہلی ساکن دوسری متحرک، تو آپ نے جو مضاف کے قوانین پڑھے ہوئے ہیں صرف کے اندر، تو وہاں پر آپ کو پتہ ہے کہ اس طرح کی صورت بن جاتی ہے، جس طرح مدہ اور طرح طرح کے فرہ وغیرہ لفظ آپ نے پڑھے ہوئے ہیں گردانے وغیرہ کے اندر، تو یہاں پر وہی صورت قاعدہ لگے گا کہ دو یا ہو گئے، یعنی واو کو جب یا سے بدلا تو یا ساکن اور بعد والا متحرک، تو ان کا آپس میں ادغام کیا تو کیا بن گیا مسلمیہ ہو گیا۔ اچھا دوسری صورتیں دو رہ گئی ہیں، کہتے ہیں حالت نسبی اور جری میں مسلمین تھا، یعنی جس طرح پیچھے بھی آپ نے اس کا جمع مذکر سالم کا پڑھا نا کہ جاء مسلمون رأیت مسلمین مررت بمسلمین، تو یہ جو حالت نسبی جری ہے نا وہ مسلمین سے آتی ہے، تو یہاں اسی وجہ سے لکھا ہوا ہے، اوپر حالت رفع میں تھا تو چونکہ مسلمون یا بنایا، اب ہے مسلمین یا، تو چونکہ حالت نسبی جری ہے
تو یہاں پر اسی کو لے کے آئے، تو مسلمین آیا سے یہ مسلمیہ بنا اوپر والے دو، تو اس لیے مسلمین آیا، اور اسی طرح دونوں ان کا اضافت کی وجہ سے پہلے نون گرا، تو پھر ان کا اب ہم نے یا پہلے موجود ہے، پہلی یعنی یا ساکن اور دوسری یا متحرک، یہ دو پہلے موجود ہیں، اس لیے ان کا آپس میں ادغام کر دیا گیا، تو نون اضافت کی وجہ سے گرنے کے بعد ان کا آپس میں ادغام کیا تو کیا ہو گیا مسلمیہ، یعنی ادغام کیا، حرف سے بدلنے کی ضرورت ہی نہ پڑی۔ اب یہاں پر جو توجہ طلب بات یہ ہے کہ بھائی ادغام تو آپ نے سب مثالوں میں کیا ہے، تو آپ نے حالت رفع کو واو تقدیری کے ساتھ کہا کہ واو تقدیری ہوگی، دوسروں کو آپ نے کہا ہے کہ یا لفظی ہوگی، تو اس کے بارے میں کیا ہے؟ تو اس کے بارے میں جو جواب بہترین زبردست ہے وہ آگے جو کتاب آپ نے پڑھی نا نحو کی عربی کے اندر ہدایت النحو، اس کے اندر اس کا جواب موجود ہے کہ فرماتے ہیں کہ یہ جو مسلمون یا، یہاں سے ہم نے واو کو یا سے بدلا، تو کسی لفظ کے اندر جب ہم چینجنگ کرتے ہیں نا، یعنی حرف کو حرف سے بدلتے ہیں یا چینجنگ کرتے ہیں، جس طرح ہم نے یہاں پر واو کو یا سے بدلا، تو یعنی اس طرح جب ہم کرتے ہیں تو اب صورت بدل جاتی ہے، ٹھیک ہے، یعنی اب آسان سا لفظوں میں یوں ذہن میں رکھیں کہ اب اس کی ہم نے اصل کو بدل دیا گویا کہ، تو اس لیے اس کی جو حالت ہوگی، اعراب ہوگا، وہ تقدیری ہوگا، اور یہاں پر جو نسبی اور جری صورت میں صرف ہم نے یا کو یا سے ادغام کیا ہے، یا تو پہلے موجود تھی، واو تو تھی نہیں، تو یہاں پر ہم نے صرف ادغام کیا ہے، تو آپ کو پتہ ہے کہ جو ادغام ہوتا ہے تو یہ اصل حالت سے نہیں خارج کرتا، جو قلب کرنا یا جو بدل دینا، جس طرح واو کو یا سے بدلا، تو یہ جو بدلا ہے تو یہ تغیر جو ہوتا ہے یہ اصل حالت سے بدل دیتا ہے، اصل حالت سے گویا کہ نکال دیا اس نے، تو اس وجہ سے اس کی ہم نے تقدیری کا کہا، اور اس نے صرف ادغام کیا ہے کیونکہ یا تو پہلے موجود تھی، اس لیے یہاں پر یہ چیز لفظی کے تحت آتی ہے، ٹھیک ہے۔ تو جی ناظرین، یہ تھا آج کا ہمارا سبق